الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔
وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے۔ کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر و باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناصور ہوتا ہے۔ لیے پھرتا ہے گرچہ سوزنے تدبیر ہاتھوں میں، مگر انسان قضا کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو آپ حضرات سبھی کو معلوم ہے، رمضان مبارک کے خطبات جمعہ کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ العظیم، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا رمضان کا جس کے اندر دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ بیان نہ ہوا ہو۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگرچہ یہاں رہتے ہوئے آغاز سے ہی کچھ تہمتیں اور فتوے لگتے رہے، یہاں قریب ہی ایک مسجد، اس میں ایک آدمی نعرے لگانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کو باقاعدہ پیسے ملتے تھے میرے خلاف، اور یوں کہا جاتا اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ تاکہ آواز مسجد شہداء تک پہنچے، پھر اور اونچی آواز سے لگاؤ جامعہ اشرفیہ تک پہنچے، پھر اور اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ جو رائے گنج تک پہنچے۔ یہ تین باتیں ہوتی تھیں۔ رائے گنج والے بیچارے بھی میرے ساتھ ہی رگڑے گئے۔ میں نے کبھی کسی کا جواب نہیں دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آج ذکر کر رہا ہوں آپ سے، بلکہ جو نعرہ لگوانے والی شخصیت تھی، جن کے نام میں علامہ بھی آتا تھا، 3 4 5 آگے پیچھے القاب ہوتے تھے، ایک دفعہ میں پیدل جا رہا تھا، پیدل ہی چلتے ہیں ہم، پیدل لوگ ہیں، وہ سامنے سے اسکوٹر پر تشریف لا رہے تھے،
اتنے فاصلے پر، جتنا ہماری بار سیڑھیاں ہیں مسجد کی، اتنے فاصلے پر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے فوراً موٹر سائیکل کھڑا کیا ایک سائڈ پر، اور وہ چل کر آئے۔ خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مجھے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے۔ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا کہ آپ نے تو میرے خلاف نعرہ لگانے کے لیے ایک آدمی رکھا ہوا، کبھی نہیں کیا میں۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اگر سے میرے لیے مشکلات آتی رہیں، فتوے تو خیر جیسے آپ نے میں نے ذکر کر دیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آئی، یہیں بیڈن روڈ پر ایک جگہ ایک آدمی سے میں گوشت لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں گوشت ذرا سستا تھا، اب تو ہم ہفتوں سے ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھیں گوشت کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار نصیب فرمائے۔ تو میں اس گوشت والے کے پاس کھڑا تھا، تو ایک بوڑھی سی خاتون جو چل بھی صحیح نہیں سکتی تھی، چلتے چلتے وہاں آئی اور اونچی آواز سے کہ اندہ کھانا خراب ہوئے، اندہ بیڑا غرق ہوئے۔ اس آدمی نے پوچھا یہ کس کے خلاف آپ یہ باتیں کر رہی ہیں؟ کہ وہ گول مسجد والا ایک مولوی ہے نا، انہیں ساڑھے منڈے خراب کر دیتے۔ اس آدمی نے، گوشت والے نے مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا فکر مجھے گالی بھی دے تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بوڑھی اماں ہے، اس کو کیا پتا، جیسے اس کو کسی نے بتایا گیا تو اس طرح بول۔ اس طرح یہ شکلیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ شکلیں بھی رہی ہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہاں قرب و جوار کے محلوں کے اندر جہاں مجھے گالیاں بکتی جاتی تھی، وہاں پھر وہ خواتین میری کیسٹیں حاصل کر کے تو محلے کی عورتوں کو بلا بلا کر سنایا کرتی تھی۔ الحمدللہ العظیم، یہ اللہ کا احسان ہے، میرا کمال نہیں۔ سچ کا کمال ضرور ہے، لیکن میرا کمال کوئی نہیں۔ سچ کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی تھی اور آپ سب کو یاد ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ یاد نہیں ہے تو اب فرصت میں سے یاد کریں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ پورے قرآن میں اس شان کی آیت نہیں ہے، بلکہ تورات میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے نام سے یہ مشہور ہے، آپ حضرات کو بھی یقیناً یہ نام معلوم ہوگا، اور خود بھی یاد کر لیں اور اپنے گھریلو خواتین اور بچوں کو بھی۔ اس کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اس وقت میں اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، اتنی بات کہتا ہوں کہ اس کے 10 جملے ہیں، اور 10 جملوں میں اللہ کی عظمت کا مضمون، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا مضمون ہے۔ جو قرآن کریم سارے کو آپ تلاوت کر جائیں، میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے بات کر رہا ہوں، بار بار سارے قرآن کریم کی تلاوت الحمدللہ کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، لیکن قرآن کریم سارے میں اس شان کی آیت کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اس موضوع کے انتخاب سے پہلے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اس کا پہلا جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہی ہے جو آپ کے کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ، الا ہو اور الا اللہ ایک ہی مطلب ہے۔ اور مانا یقیناً لا الہ الا اللہ کا آپ کو ہوگا ہی معلوم، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مشہور ترجمہ۔ افسوس میری طرح کے جو مساجد پر براجمان ہیں ان کو خود سمجھ میں آتی تو شاید لوگوں کو سمجھا دیتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تو عبادت تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو ایک عربی زبان کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا جائے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ معبود یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عبادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو کلمے کا معنی بھی اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ عبادت کا جو لفظ ہے، لفظ عبادت، اس کی اقسام تلاش کریں آپ، بہت ساری اقسام ہیں۔ میں اور آپ جو عبادت کرتے ہیں، صرف نماز عبادت نہیں، نماز کی 4 حالتیں ہیں: قیام، کھڑے ہونا، رکوع، جھکنا، سجدہ، پیشانی زمین پر رکھنا، اور دوزانو ہو کر بیٹھنا قاعدہ میں۔ یہ 4 حالتیں ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ ان 4 حالتوں کا کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ پھر آپ جب تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جوان اس کا یہ ہے کہ اللہ ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ساری مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب ان سب کو اگر تجزیہ کریں گے آپ کو تو ساری باتوں کی قسمیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو کیا لوگوں کو جب کلمے کا معنی سمجھایا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جا کر سجدہ ریز ہونے والے، ان سے مرادیں مانگنے والے، ان کی نیازیں دینے والے، ان کے چڑھاوے چڑھانے والے یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ اور کیا ان کلمہ سمجھ میں آیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر کلمہ سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم، پھر یہ سب کام صرف اللہ ہی کے لیے کیے جائیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوں گے۔ میں بالکل آسان لب و لہجے سے، آسان اسلوب سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں۔ خطیبوں کی تو سریں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن میں ایک خادم ہوں دین کا، آپ کا خادم ہوں، اس مسجد کا خادم ہوں دین کے عنوان سے، بلکہ اس مسجد کا چوکیدار بھی ہوں۔ تو جو میری ذمہ داری ہے اس کو بڑے آسان لب و لہجے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عبادت کی ساری قسمیں، خواہ وہ زبان سے تعلق رکھنے والی ہو، مثال کے طور پر سبحان اللہ ہے، یہ تسبیح ہے، الحمدللہ ہے، یہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر یہ تکبیر ہے۔ تو گویا آپ کہتے ہیں کہ تسبیح کے لائق بھی کوئی اور نہیں، تحمید کے لائق بھی کوئی اور نہیں، تحلیل کے لائق بھی کوئی اور نہیں، اور تکبیر کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ یہ تیسرا کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس کی بڑی شان ہے۔ میں نے جو کتاب لکھی اس کے اندر اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس شان کی کوئی، اس کلام میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ تسبیح، الحمدللہ تحمید، لا الہ الا اللہ تحلیل، اللہ اکبر تکبیر۔ تو یہ ہے زبانی عبادت۔ آپ نے کہا نا کہ اللہ کے سوا زبانی عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، یہ ہے زبانی عبادت۔ زبانی طور پر بھی تسبیح کسی اور کی نہیں پڑھی جا سکتی، تحمید نہیں ہو سکتی، تحلیل نہیں ہو سکتی۔ تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید نہیں ہو سکتی، تکبیر نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح زبانی عبادات کا حقدار اور مستحق اللہ ہے،
بدنی عبادات کا حقدار و مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ بدنی عبادت جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ رکوع سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ بدنی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادت کی تمام انواع و اقسام، چاہے وہ سجدے کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، قیام کی شکل میں ہو اور قاعدے کی شکل میں ہو، یہ ساری قسمیں ہیں بدنی عبادت کی، ان کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی۔ دیکھیے آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ اللہ کا گھر ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے یہاں سجدہ دینا ہے، تو یہ جتنا ٹائم بھی گزرتا ہے یہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے، ایک بدنی عبادت ہے اور اللہ ہی اس کے حقدار ہیں اور اللہ ہی کے لیے بجا لائی جا سکتی ہے۔ جب آپ کلمے میں کہتے ہیں عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، تو عبادت کی ساری قسمیں پھر پیش نظر رکھنی پڑیں گی۔ عبادت چاہے زبانی ہو اس کے لائق بھی کوئی اور نہیں، بدنی ہو تو اس کے لائق بھی کوئی اور نہیں، اور مالی ہو، بدنی عبادت میں روزہ بھی ہے، بدنی عبادت میں اعتکاف بھی ہے، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، اس کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ مال جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کے نام پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی رضا کے لیے دیں، جس کو بھی کوئی حقدار ملے، آپ کا رشتہ دار ہے یا محلے دار ہے یا واقف کار ہے ضرورت مند، اس کو دیں، لیکن آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ ہی کی رضا کی خاطر اس کو دیں۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، یہ مالی عبادت ہے، قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے، جذبہ اللہ کی رضا ہو، ہلکا جانور ہو، اگر توفیق زیادہ کی نہیں تو تب بھی اللہ کی رضا ہو، اور زیادہ اللہ نے پیسے دیے ہیں اور بہت بڑا قیمتی جانور خریدتا ہے لیکن تب بھی نمائش نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، خدا نہ خواستہ نمائش کا جذبہ ہوا، سب کچھ مٹی مل جائے گا۔ قربانی کا ایام میں آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، خدا ہر ایک کو مال دے، لیکن اس کو صحیح جذبے کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ بڑے بڑے مہنگے جانور خریدیں گے، اتنے لاکھ کا خریدا، اتنے لاکھ کا خریدا، پھر اس کی نمائش کریں گے، یہ نمائش غلط ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مالی عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ دونوں عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ جسمانی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، تو آپ کہہ چکے ہیں کہ سب عبادات کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت چاہے زبانی ہو، عبادت چاہے بدنی ہو، عبادت چاہے مالی ہو، اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ میں کھل کر آپ حضرات سے باتیں کر رہا ہوں کہ اپنی سوچوں کو، اپنے عقیدوں کو درست رکھیں۔ عقیدہ توحید بنیاد ہے سارے اسلام کی۔ بنیاد صحیح ہوتی ہے تو عمارت بھی صحیح ہوتی ہے، بنیاد خراب ہو تو عمارت ناپائیدار ہوتی ہے۔ عقیدے کے صحت پر آپ کی نماز موقوف، عقیدے کے صحت پر آپ کا روزہ موقوف، عقیدے کی صحت پر آپ کی زکوٰۃ موقوف، عقیدے کی صحت پر آپ کی قربانی موقوف، عقیدے کی صحت پر آپ کا حج موقوف، عمرہ، طواف، اعتکاف، سب عقیدے کی صحت پر موقوف۔ یوں تو بیت اللہ میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوتا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے دل کے اندر بیت اللہ کی عظمت تھی،
یہ آپ کے علم میں ہے. جس طرح میرے اور آپ کے دل میں خدا کے گھر کی عظمت ان کے دل میں تھی. فرق یہ ہے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے. اللہ کے گھر کی عظمت دل میں رکھنے کے باوجود شرک کرتے تھے. میں اور آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کی عظمت اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے. اور خدا ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. ہمیں ہمارے اندر ابو جہل میں یہ فرق ہے، وہ شرک کرتا تھا، ہم شرک نہیں کرتے. اللہ کا خاص انعام ہے ہم پر. ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور شرک کی آمیزش سے، اس کے منحوس اثرات سے دور دور تک سب کو محفوظ رکھے. آپ آج کل روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یقیناً آپ کو پیاس بھی لگتی ہوگی، بھوک بھی لگتی ہوگی. لیکن یہ جتنی مشقتیں ہیں پیاس اور بھوک کی شکل میں، یہ سب عقیدہ کے صحت پر آپ کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا تھا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی. پہلی دعا دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا. خدا مجھے اور آپ کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر کسی قسم خامی اور کمی، کسی بھی پہلو سے اس میں جھول رکھنے سے اللہ محفوظ فرمایا. اللہ ہمارے گھروں کو بھی دین کے صحیح جذبات سے آباد فرما دے. والامام العادل، اور وہ حکمران جو عادل ہو اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اور تیسرے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. یہ 3 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. ان میں سر فہرست روزہ دار کی دعا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جب ہماری زبان سے کوئی دعائیں جملہ نکلے سیدھے بارگاہ الہی میں پہنچے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہیں. توحید نہیں ہوگی، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ قربانی، نہ طواف، نہ اعتکاف، کچھ بھی نہیں. یہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس بات پر، یہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے. اور میں نے جو مسئلہ سمجھا ہے اس کی بنا پر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کے نام کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ عقیدے کی صحت پر قائم رہنے کی توفیق دیں گے تو آپ کے جسم کی اعضاء و جوارح میرے حق میں گواہی دیں گے. اس مسجد کا در و دیوار میرے حق میں گواہی دیں گے. یہ آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے میرے حق میں گواہی دے گی کس نے بات صحیح کہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے اور آپ حضرات جو میرے لیے نہایت محترم اور عزیز ہیں، آپ کی عبادات بھی قبول ہو جائیں اور آپ بھی اللہ کے ان مقبول بندوں کے اندر شامل ہو جائیں جن کی زبان سے دعائیہ جملہ نکلتا تو سیدھا بارگاہ الہی پہنچ جاتا ہے. تو آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے، اس کے اسباب جتنے بھی ہیں اس کے، ایک ایک جملے پہ غور کریں تو سب جملے اللہ کی توحید پر مشتمل ہیں، اس کے مضمون کو اجاگر کر رہے. میں اجمالاً پہلے بیان کرتا ہوں. اللہ لا الہ الا، یہ دعویٰ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. الحی، کہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا ساری کائنات مرنے والی ہے، اللہ پر موت نہیں. القیوم، سارے جہان کو تھامنے والا ہو، ساری کائنات اللہ نے تھام رکھی ہے. لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی.
کائنات کی ہر چیز اس کو اونگ بھی آتی ہے اور نیند. لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. آسمان بھی اس نے بنایا اور جو سارا جہان ہے آسمانوں کا وہ بھی اس نے بنایا. زمین بھی اسی نے بنایا اور زمین جو کچھ اسی کا ہے. اس کا کون انکار کر سکتا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر کے بات منوا سکے؟ ہاں اگر بولے گا تو الا باذنہ، اس کی اجازت سے بولے گا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بولیں گے تو اللہ کی اجازت سے بولیں گے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بول سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ وہ ہے جو اس کائنات کے روبرو جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے. اس کا علم اتنا جامع اور کامل ہے، جو سامنے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو پیچھے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. میں آپ مسجد کے اندر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اس کو جانتے ہیں. صادق پلازا کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے. چند گز اور پیچھے جائیں اور نہیں جانتے. اللہ سب کچھ معلوم، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ساری کائنات والے مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی جتنا وہ چاہتا ہے دیتا ہے. جس کو جتنی بھیک دے دیتا ہے مل جاتی ہے، نہیں دیتا تو نہیں ملتی. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کرسی سے مراد اس کا اقتدار ہے. آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، آسمانوں میں بھی اختیار اسی کا چلتا ہے، زمین میں بھی اختیار اسی کا چلتا ہے. زمین ساکت ہے، ساکن ہے تو اس کے اختیار سے ہے. ذرا ہلا دے، حرکت کر دے تو بے اور آپ آواز کھو بیٹھیں گے. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آتا ہے تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں دیکھو کہ بے ہوشی کی حالت پھر رہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بے ہوش نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی شدت سے یہ مدہوشی ہوگی. یہ کائنات کو اگر ساکن کیا ہوا تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ہم بھی سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. وَاللَّهُ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کائنات کا حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی. میں اور آپ 10 کلو وزن چند گھنٹے اگر اٹھا کر رکھیں تو پھر تھک جائیں گے، تھک جائیں گے. اور خدا وہ ہے جو تھکتا نہیں ہے. یہ ساری مخلوق کی خصلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے. وہ العلی، وہ علی شان بھی ہے، عظیم شان بھی ہے. یہ 10 جملوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تفصیل ابھی نہیں بیان کی. اس لیے اس آیہ کریمہ کی شان سارے قرآن کی آیتوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ ہی کی عظمت اور کبریائی کا مضمون ہے اور کچھ بھی نہیں. اور آپ حضرات یاد رکھیں، اس کو یاد کریں. اور مسئلہ کتابوں میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کی دستبرس سے اور اس کے اثرات سے اس کے گھر کو، اس کی ذات کو محفوظ کر دیتے ہیں. کوئی چور چکار کسی قسم کا کوئی آدمی بھی اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، نقصان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ خوبی رکھی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خلاصہ گفتگو یہ ہوا، ابھی اجمالی گفتگو کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں گیا میں.
کہ سارے اسلام کی عمارت قائم ہے مضبوط بنیاد پر، جس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کے بغیر نہ میرے اعمال کی کوئی حقیقت ہے، نہ آپ کے، نہ دنیا کسی اور انسان کی۔ اور توحید کا سیکھنا اور اس پر قائم رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک ماننا اور ایک جاننا۔ لفظ توحید کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں۔ ایک ماننا اور ایک جاننا، کس کو؟ اللہ ہی کو۔ ایک ماننا اور ایک جاننا، کس چیز میں؟ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی، اور اپنے حقوق میں بھی۔ یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ دعا کریں، میرے یہ کھانسی نے پریشان کر رکھا ہے، اور وہ بیان کے دوران آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ چند مہینے پہلے مجھے جو ڈینگی کا بخار ہوا تو اس کے اثرات ابھی تک منحوس اثرات ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اس سے نجات دے مجھے، اور مجھ دین کے کام کے اندر رکاوٹ جو چیز بنتی ہے، اللہ اسے مجھے محفوظ رکھے۔ انسان عاجز ہے، انسان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں، اللہ مختار ہے، انسان مجبور ہے۔ تو یہ جو میں توحید کی بات بار بار کرتا ہوں تو اس کے لفظ پر اپنے غور فرمایا ہوگا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ ایک ماننا اور ایک جاننا، کس میں؟ ذات میں۔ اللہ کی ذات ایک ہے، واحد لا شریک ہے۔ میں بھی ہوں ایک اور آپ بھی ہیں، لیکن ہماری طرح کہ ایک ایک کئی ہیں دنیا میں، کروڑوں ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی اور۔ اس لیے آیت اخلاص میں قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ایک۔ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، کہہ دو کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ ایک جیسے ایک تو اور ہوتے ہیں، لیکن یکتا وہ ہوتا ہے کہ اس جیسے اور نہیں ہوتے۔ اللہ یکتا ہے تو اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اس کی کتنی صفات ہیں، کچھ شمار میں نہیں۔ مثلا علم اس کی ایک صفت ہے، جاننا اس کی ایک صفت ہے۔ جانتے میں بھی اور آپ بھی ہیں، لیکن ہمارا علم بڑی محدود حیثیت کا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس چھت کے اوپر اس وقت کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہمارے فرش کے نیچے کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ دائیں بائیں کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اپنی ترجمہ کہنے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، تو صفات میں سے ایک صفت علم ہے۔ تو اپنی صفات میں بھی ایک الہ اور یکتا ہے۔ اپنے اختیارات میں بھی وہ ایک ہے۔ موت کس کے اختیار میں؟ زندگی کس کے اختیار میں؟ عزت کس کے اختیار میں؟ ذلت کس کے اختیار میں؟ نفع کس کے اختیار میں؟ نقصان کس کے اختیار میں؟ جتنے نمونے کی تو چند چیزیں بیان کی ہیں، اس کے اختیارات بڑے وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں اس کے اختیارات۔ میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جس طرح آپ نے توجہ اور دھیان سے اس بات کو سنا ہے، اللہ آپ کے ذہن میں اس کو بٹھا دے۔ آپ اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے آپ ابتدا کریں۔ اگر خواتین کو یہ عقیدہ پوری طرح معلوم نہیں، یا بچوں کو، یا بہن بھائیوں کو، ان کو سمجھائیں۔ آپ اپنا فرض پورا کر لیں گے، آپ کا گھر جو اللہ کی رحمت سے آباد ہو جائے گا۔ تو اپنی ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، اختیارات میں بھی، اور
حقوق میں بھی ایک، سجدہ کس کا حق ہے، رکوع کس کا حق ہے، طواف کس کا حق ہے، اعتکاف کس کا حق ہے، قربانی کس کا حق ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا روزے کی شکل میں یہ کس کا حق ہے۔ تو اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنے صفات میں بھی ایک ہے، اپنے اختیارات میں بھی ایک ہے، اور اپنے حقوق میں بھی ایک ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ مجھے اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آسان لب و لہجہ اختیار کرنے کی توفیق دی کہ سننے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ مشکل، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے اللہ اپنے علم میں بھی لا شریک ہے، اپنے تصرف میں بھی لا شریک ہے۔ آپ سمجھیں تصرف کیا ہے؟ ایک علمی اصطلاح ہے۔ جن لکھا وہ بڑے لوگ ہیں، خدا ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اس کو آسان کر کے بیان کرنے کی توفیق دی۔ تصرف سے مراد اختیارات، اللہ اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں۔ اللہ اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی حصہ دار نہیں۔ زمینیں اس نے بنائی ہیں، یہ کس کے اختیار میں؟ زمین کو ساکن رکھنا بھی اس کے اختیار میں، اور متحرک کر دینا بھی اس کے اختیار میں۔ آسمان سے بارش برسانا بھی اس کے اختیار میں، اور نہ برسانا بھی، خشک سالی پیدا کر دے۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کی شان پہ قربان جائیں، وہ کبھی یہاں بارش برساتا ہے، چند فٹ کے فاصلے پر بالکل زمین خشک ہوتی ہے، کس کے اختیار میں یہ؟ اور کبھی ایسی جگہوں میں بارش برساتا ہے کہ دوسرے علاقوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہیں بارش ہوئی۔ ابھی حال میں اخبارات سے ذریعے اپنے پڑھا کہ گوادر بلوچستان کا آخری کنارہ ہے سمندر کے کنارے پر، وہاں اتنی بارش 14 دن تک دن رات مسلسل بارش ہوئی، وہ علاقہ ڈوب گیا۔ میں تو گیا نہیں، لیکن اب دل میں ہے کبھی زندگی رہی جا کے میں دیکھوں گا ضرور۔ وہاں کا کچھ علماء میرے پاس آتے ہیں اپنے مدارس کے لیے، اس لحاظ سے میں کہتا ہوں گوادر بڑی اہم جگہ ہے، لیکن اخبارات سے یہ پتہ چلا کہ اتنی تند و تیز آندیاں چلی کہ سمندر کے اندر کشتیاں آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور لوگ ڈوب گئے۔ یہ کس کے اختیار میں؟ آپ کو یہاں ساکت و جامد رکھا، سکون سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس کے اختیار میں؟ ان کو پریشانی سے دوچار کر دی، یہ کس کے اختیار میں؟ یہ سب اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہی کی مرضی چلتی ہر جگہ، کسی انسان کی کوئی مرضی نہیں، کسی مخلوق کی کوئی مرضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اخبارات میں اپنے پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہمارے شمالی علاقوں میں سے بعض علاقوں میں اتنی برف باری ہوئی ہے، چونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو کچھ چیزیں میرے مشاہدہ کے اندر ہیں بھی۔ کہ گورنمنٹ کے اداروں کو وہ راستے بنانے پڑے، جو لوگ ادھر گئے تھے سیر سپاٹے کے لیے پھنس گئے، اور واپسی میں اتنی برف باری ہوئی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سڑک کون سی۔ میں ایک دفعہ سخت گرمی کے موسم میں چائنا بارڈر پر گیا تھا، یہ سارے راستے میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ گلگت میں ایک رات 2 راتیں گزاری تھی، تو میں نے دیکھا کہ سخت گرمی کے موسم، ادھر گرمی ہے اور وہاں برف باری ہے، اور بعض سڑکوں پر ہم اس طرح گئے کہ دائیں بائیں سڑک برف کاٹ کر جو بنائی گئی تو دائیں پہاڑ بنے ہوئے ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ مسئلہ توحید یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ زمین و آسمان کا نظام اس کے اختیار میں ہے، سورج اس کی مرضی سے نکلتا ہے، چاند اسی کی مرضی سے نکلتا ہے، رات اسی کی مرضی سے آتی ہے، دن اسی کی مرضی سے آتا ہے۔ رات کو لمبا کر دے، دن کو لمبا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو ایک مسلمان خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، پھر کہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، نماز بھی ٹھیک، روزہ بھی ٹھیک، زکوٰۃ بھی ٹھیک، حج بھی ٹھیک، قربانی بھی ٹھیک، اعتکاف بھی ٹھیک، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تو سب کچھ برباد۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جو مسئلے سن چکے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے پہلے بھی سنتے رہے، یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی باتیں، کئی دوست نئے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کہنے کو خدا قبول فرما لے، اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرما لے، اور جو کمی رہے گی اللہ اسے دور فرما دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عقیدہ توحید کے اعتبار سے جو خامیاں ہیں لوگوں میں، مسلمان گھرانے کے فرد شمار ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا ہلاؤ تو اندر سے شرک نکلتا ہے، بات کرو تو شرک نکلتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم کو توحید کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، بزرگوں نہیں مانتا۔ شیطان اس وقت ان کی زبان پر چڑھ کر آتا ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا۔ بزرگوں کو نہ ماننے والے پر لعنت، لیکن بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتا ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، چاہے زندہ ہیں تب اور فوت شدہ ہیں تب ان کو بزرگ مانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، لیکن ان سے مانگتے نہیں۔ یہ بات سمجھیں، مانگنے کے لائق ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں موضوع سے نکل جاؤں گا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کے تذکرے لکھتے وقت بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن اس موضوع کو میں شامل کر لوں تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا۔ بس یہ دعا کریں کہ خدا بند قدوس اس کو صحیح نہج پر مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جلدی آپ حضرات کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے، تاکہ پتہ نہیں ہماری زندگی کتنے دن باقی ہیں، دوسروں تک پہنچ جائے، احباب تک پہنچ جائے تو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ میں یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے لکھی تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں ہیں، لیکن میرے جیسے ناکارہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لکھنے کی توفیق دی جو عام کتابوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ سارے مضامین موجود ہیں علمی، لیکن بعض نے نہیں لکھی، اللہ نے مجھے توفیق دے دی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اپنے عقیدوں کو درست رکھیے میرے دوستو۔ آج میری طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں، کھانسی بار بار آ رہی ہے، میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل صحت دے اور میں اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں، ادا کر سکوں، اور جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ اپنی رحمت سے رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ بس آج میں اسی کو دعا کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔